بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی روشنی میں مومن کی 7 نشانیاں، یعنی مومن کی خصوصیات کہ مومن کون ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم مسلمان تو ہو جاتے ہیں، شناختی کارڈ اور دیگر کاغذات پر مذہب والے خانے میں اسلام کا نام درج کیا جاتا ہے، مگر کیا ہمارے افکار، ہمارے اعمال اور ہمارا اللہ سے تعلق واقعی مسلمان والا ہے؟ کیا ہم صرف ایک مسلمان ہیں، اور کیا ہم نے کبھی مسلمانیت کی درجے سے ترقی کر کے مومنیت کی درجے پر جانے کے بارے میں سوچا ہے؟ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی اور ساری زندگی فرائض کی سطح پر جینے والا مسلمان بن کر ہی گزار دینا چاہتی تھی، کیونکہ یہ جنت کا آسان راستہ تھا۔ حتیٰ کہ میرے پاس اللہ کی کتاب آ گئی، وہی کتاب جس کو الماری میں کاپی اوپر کئی غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا تھا۔ گویا کہ رسائی مشکل تھی، اور اگر رسائی ہو جاتی تو سمجھ نہیں آتا تھا، کیونکہ ہم وہ واحد قوم ہیں جسے عربی پڑھنی آتی ہے مگر سمجھنی نہیں۔ یہ ہمارا دستور ہی نہیں، ہمیں ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملنے سے غرض ہے۔ اپنے رب کی باتیں سمجھنے سے نہیں، مگر پھر ایک دن زندگی نے پلٹا کھایا اور میں نے خود کو سورہ مومنون کی پہلی آیات کو تکتے ہوئے پایا۔ کیا میں ایک مومن ہوں؟ کیا میں ایک مومن ہوں؟ یقیناً فلاح پائی ہے مومنوں نے، جو کا جواب اگلی چند آیات میں تھا۔ مومنون کی 7 نشانیاں اپنا تزکیہ کرتے ہوئے اب مجھے دیکھنا تھا کہ کون سی خوبی مجھ میں ہے اور کون سی مجھ میں نہیں، کون سی پہ کام کرنا ہے اور کون سی خود میں اجاگر کرنی ہے، کون سی پہ کام کرنا ہے اور کون سی خود میں اجاگر کرنی ہے۔ یہ سوچنے والی بات اب شروع ہو گئی۔ پہلی خوبی مومن کی پہلی خوبی کچھ اور نہیں بلکہ اس کا ایمان لانا ہے۔ پہلی خوبی ہے، یہ وہ بیج ہے جو باقی خوبیوں کو جنم دیتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہے، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے سن ہی لیا اور ہم نے اطاعت کی، سو کیا میں ایمان لائی، یا میں نے بس اپنے رب کو تسلیم ہی کیا ہے؟ تسلیم کیا اور مسلم ہوئی۔ اب تسلیم سے ایک قدم آگے ایمان لانا ہے۔ ایمان لانا ہے تاکہ مومن بننے کے لیے سیڑھی چڑھ سکوں۔ ایمان لانا ہے تاکہ مومن بننے کے لیے میں پہلی سیڑھی چڑھ سکوں۔ دوسری خوبی اب یہ بیان ہو رہی ہے، اسے بڑے غور کے ساتھ میرے بہن بھائیوں سننا۔ مجھے آج تک سورہ آل معون کی یہ آیاتیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ سورہ معون کی اس آیات میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے، فویل للمصلین، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ نماز پڑھنے والوں کو تباہی کیوں؟ یعنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور تباہی بھی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ کیسی نمازی ہے جو نماز سے غافل ہے؟ بہت ہی عجیب بات تھی، پر آج یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ یہ ذکر تو ان نمازیوں کا ہے جو نماز میں کھڑی ہو کر اپنی نماز سے غافل ہے، جن کی نماز میں خشوع نہیں، نمازیوں کی وہ نماز جس میں اللہ کی یاد ہی نہیں۔ سچ ہے کہ ایمان سچا ہو تو عجز و نیاز نماز میں جھلکتا ہے۔
सच है कि ईमान सच्चा हो तो अज्ज़ो नियाज नमाज में झलकता है। वाकई दूसरी खूबी यहाँ से इस तरह कुछ बयान हो रही है। लगोयात से दूर रहिए। लगो हर वो बात है जो फजूल और बेफायदा हो। चुगली, गैबत, गाली, ऐसी बहस जो है बेमकसूद हो, ताने, बहतान, झूठ और 3-4 घंटों से भी जायद की हमारी वो फ़ोन कॉल जो हमें हमारे रब से गाफिल किए रखते हैं। ये तो जैसे को कहा गया हो। हाँ, ये मैं थी। आई डू लव टू गॉसिप। ये मेरा जिक्र था। मेरी जहन में सूरह अंबिया की आयत 10 नंबर गर्दिश करने लगी। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। लोगों, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब भेजी है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है। क्या तुम समझते नहीं हो? जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम समझती ही नहीं? चौथी खूबी यहाँ से इस तरह बयान हो रही है। ज़कात में एक औरत हूँ। मैं खुद माल नहीं कमाती। मुझ पर ये फर्ज नहीं। आगे चलती हो। नहीं, ज़कात का मतलब सिर्फ माल की पाकीज़गी नहीं। अल्लाह का कलाम इतना महदूद तो नहीं। मैं औरत हूँ तो क्या? मैं माली मामलात से बेरब्त हूँ तो क्या मेरी रब का पैगाम है? ये मेरा जिक्र है। मुझे ज़कात अपने नफ्स की देनी है। मुझे तज़किया नफ्स करना है। तज़किया नफ्स की बात आती है तो इंसान का कलम खामोश हो जाता है। और सूरह शम्स बोलती है तो इंसान का कलम खामोश हो जाता है। और सूरह शम्स बोलती है, सूरज की कसम और उसकी रोशनी की और चाँद की जब उसके पीछे निकले और दिन की जब उसे चमका दे और रात की जब उसे छुपा ले और आसमान की और उस ज़ात की जिसने उसे बनाया और ज़मीन की और उसकी जिसने उसे फैलाया और इंसान की और उसकी जिसने उसे आज़ा को बराबर किया, जिसने उसकी आज़ा को बराबर किया, फिर उसको बदकारी से बचने और परहेज़गारी करने की समझ दी। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। यकीनन फलाह पा गया वो यकीनन वो फलाह पा गया जिसने नफ्स का तज़किया किया। इतनी बड़ी बड़ी कस्में सिर्फ उस नफ्स की पाकीज़गी के लिए जिसे इंसान दुनिया में अपना खुदा बना लेता है। इसी सूरह फुरक़ान में अराइता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या आपने उसे भी देखा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए है, नफ्स को खुदा बना लिया। कहीं मैंने तो नहीं किया? अगर मैंने है किया तो यकीनन मैंने शिर्क किया है। अगर मैंने किया तो यकीनन मैंने शिर्क किया है। पांचवी खूबी यहाँ पर इस तरह से बयान हो रही है कि जिस दौर में मैंने आँख खोली उस दौर में फहाशी तो आम थी ही, इसके साथ न जाने कौन से नत नए खुराफात भी अवेलेबल थी। ज़िना, हाँ हमने सुना है ये गुनाह कबीरा है, पर अब तो मगरिब की जानिब से आने वाली हवा अपने साथ मेरी देश में कौम लूत का जुर्म भी ले आई है। लेकिन मुझे मगरिब की हवा में सांस लेना पसंद नहीं। मैं उसी मगरिबियत की मज़हब ईसाइयत के पैगम्बर की माँ मरियम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलना है। यानी मुझे मरियम अलैहिस्सलाम की छठी खूबी कुछ इस तरह से बयान हो रही है।
امانت داری اور وفاداری۔ مومن تو وعدے وفا کرتا ہے، چاہے وہ وعدہ الاسد ہو یا کلمہ طیبہ پڑھ کے۔ اللہ سے اطاعت کا وعدہ، چاہے وہ وعدہ دنیاوی ہو یا دینی، مومن دھوکہ نہیں دیتا۔ مومن امانتوں کا پاس رکھتا ہے، پھر چاہے وہ امانت کسی چیز کی صورت میں اس کے پاس رکھوائی جائے یا پھر وہ کسی اپنے کا دل ہو جو کئی امیدوں کے ساتھ اس کے پاس امانت رکھوایا گیا ہو۔ مومن دل نہیں توڑتا، دل بھی تو امانت ہوتے ہیں، سب کی قیمتی امانت ہوتے ہیں۔ ساتویں خوبی اس طرح سے بیان ہو رہی ہے کہ نماز، پہلے بھی اس کا ذکر آیا تھا، پہلے خشوع کا ذکر تھا، اب ان کی حفاظت کا ذکر ہے۔ مومن نماز نہیں چھوڑتا، نہ خوشی میں، نہ غمی میں، نہ گھر میں، نہ بازار میں، نہ شادیوں میں، نہ فوتیوں میں، نہ گرمیوں میں، نہ سردیوں میں، نہ سفر میں، نہ حضر